اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 25ویں اجلاس کے موقع پر فکر و خبر کی خصوصی رپورٹ لے کر میں انصار عزیز آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 25واں اجلاس کا کل آخری دن ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بار پھر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کو اپنا صدر منتخب کر لیا ہے. اس سے قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانوں کو حکمت اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے اور مسئلوں کو مشرب سے اوپر اٹھ کر اتحاد امت پر توجہ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں رواداری اور بھائی چارہ کا فروغ، مذہب کے تئیں پیدا غلط فہمیوں کی ازالہ اور تفہیم شریعت کے لیے جہد مسلسل ناگزیر ضرورت ہے اور یہ مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے. UN کی جانب سے بھیجی گئی تفصیلی رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 25ویں اجلاس کی افتتاحی تقریب میں صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کہا کہ اسلام رواداری اور بھائی چارے کا مذہب ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام اپنا مذہب کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر جبراً تھوپنے کا قائل نہیں، اور جن ملکوں میں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی اقلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے. چنانچہ اسلام بھی دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے انہیں اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے. اسلام کے مذہبی قوانین کو یہ خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ وہ آسمانی کتاب قرآن مجید اور آخری نبی کو ملنے والی وحی کے ذریعے مقرر کردہ اور ابدی ہیں. وہ آسمانی ہدایت کے تحت ہونے کی بنا پر ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس میں کسی طرح کی ترمیم کرنا یا ترمیم کا مشورہ دینا قابل قبول نہیں، اور ہندوستان کے سیکولر دستور کی بنا پر مسلمانوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں. صدر بورڈ نے اس سلسلے میں 3 اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ ایک تو اس سلسلے میں ناواقف لوگوں کے اشکالات رفع کیے جائیں اور انہیں مطمئن کیا جائے. دوسرے یہ کہ عدالتی ضرورت پڑنے پر قانونی جدوجہد کی جائے. تیسرے یہ کہ مسلمانوں کو عملی سطح پر مثالی نمونہ پیش کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے. حضرت مولانا رابع حسنی ندوی نے واضح کیا کہ طلاق کے مسئلے پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس میں خاصا دخل نکاح اور طلاق کے مسئلے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. یہ قانون انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جو انسانوں کا خالق اور ان کی ضرورتوں اور دشواریوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں کرنا چاہیے. مولانا رابع حسنی ندوی نے واضح کیا کہ طلاق بظاہر سختی کا عمل سمجھا گیا ہے، لیکن وہ سخت خطرے سے بچانے کے لیے بطور ضرورت رکھی گئی ہے. نکاح و صلاح و طلاق و میراث میں عورتوں کے لیے فائدے کی صورتیں مردوں سے زیادہ رکھی گئی ہیں. صدر بورڈ نے اس پر زور دیا کہ اسلام میں مذہبی عمل کا دائرہ صرف عبادات تک محدود نہیں، وہ عقیدہ توحید، عائلی تعلقات، سماجی معاملات اور مالی احکامات تک پھیلا ہوا ہے اور عبادات کی طرح ہی قابل عمل ہے. ان میں انسان کے نفع و ضرر دونوں کا بہت حکیمانہ انداز پایا جاتا ہے، اور ان تفصیلات و مصلحتوں کی صحیح تشریح قرآن و حدیث کو تفسیر و توجہ سے پڑھے بغیر کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہی ان کی مصلحت و انسانی ضرورت سے ان کی مطابقت بتا سکتے ہیں، خواہ نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کا. مولانا رابع حسنی ندوی نے یہ بھی کہا کہ شادی کو اسلام میں معاہدے کی شکل دی گئی ہے. ہاں، مسلمان بہت سے امور کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں کی غلطی شریعت کی غلطی سمجھی جاتی ہے جو درست نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا کلب صادق نے مسلمانوں کو جذبات سے کام لینے کے بجائے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے آج ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم صرف مسلمان ہیں. میں صرف مسلمان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. مسائل اسی لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو شیعہ، سنی و دیوبندی، بریلوی میں بانٹ رکھا ہے.
اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے اندر سے یہ برائی ختم نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں عقل اور تدبر سے کام لینا ہوگا اور عقل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت جلد غصہ ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسائل صرف تدبر اور عقل سے حل ہوتے ہیں، جذبات اور نعروں سے نہیں۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل جیسا عظیم تحفہ دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم عقل رکھتے ہیں اس لیے جانور پر سواری کرتے ہیں۔ آج ہم نے عقل و تدبر سے کام لینا چھوڑ دیا ہے تو دیگر قومیں ہمارے اوپر سوار ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مجلس استقبالیہ کے صدر و ممبر پارلیمنٹ سلطان احمد نے ملک بھر سے آئے مندوبین اور مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ مغربی بنگال کے مسلمانوں کی 90% آبادی بورڈ کے موقف کی نہ صرف حمایت کرتی ہے بلکہ مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلکتہ شہر کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس کی میزبانی کا 3 مرتبہ شرف حاصل ہوا ہے اور مسلمانوں میں جوش و خروش کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلکتہ شہر احتجاج کا شہر ہے، یہاں سامراجیت اور استعماریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کے قومی لیڈروں نے مذہبی آزادی کی ہمیشہ وکالت کی ہے۔ بورڈ کے اجلاس میں جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا ارشد مدنی، مولانا محمد ولی رحمانی، مولانا کلب صادق، مولانا جلال الدین عمری، کاکا سعید، مولانا فخر الدین کچوچوی، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، مولانا عبدالوہاب خلجی، مولانا خالد رشید فرنگی محلی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا فضل الرحیم مجددی، مولانا عتیق احمد سنبلی، مولانا عبداللہ مغیثی، مولانا سفیان قاسمی، مولانا مصطفیٰ رفاعی ندوی، قمر الاسلام، مولانا اسرار الحق قاسمی، مولانا عبداللہ پھول پوری، ڈاکٹر اسماء زہرا، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، ظفریاب جیلانی، مولانا انیس الرحمن قاسمی، کمال فاروقی، مولانا الیاس ندوی بھٹکلی، مولانا عبدالعلیم قاسمی وغیرہ شامل تھے۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم